بسم اللہ الرحمن الرحیم وفرض المسح قدر ثلاث اصابع من اصغر اصابع الید على ظاہر مقدم کل رجل۔ موضوع پر مسح کرنے کے متعلق ایک اور مسئلہ یہاں سے بتا رہے ہیں، بلکہ مسح کی فرض مقدار کو بتا رہے ہیں۔ وفرض المسح، اور مسح کا فرض ہونا، یا فرض المسح، مسح کا فرض قدر ثلاث اصابع، 3 انگلیوں کی مقدار ہے۔ مسح کا فرض 3 انگلیوں کی مقدار ہے۔ من اصغر اصابع الید، ہاتھ کی چھوٹی 3 انگلیوں میں سے، علی ظاہر مقدم کل رجل، ہر پاؤں کے اگلے ظاہر حصے پر۔ یعنی اب ساری عبارت کا ترجمہ یوں ہوگا کہ ہر پاؤں کے اگلے ظاہری حصے پر ہاتھ کی چھوٹی 3 انگلیوں کی مقدار مسح کرنا فرض ہے۔ ہر پاؤں کے اگلے ظاہری حصے پر، اگلے حصے سے مراد یہ کہ ایڑی وغیرہ نہیں، اور ظاہر سے مراد یہ کہ پاؤں کے اوپر والا حصہ، نیچے والا حصہ نہیں۔ اور اس پر کتنا مسح ہونا چاہیے؟ ہاتھ کی چھوٹی 3 انگلیوں کی مقدار جتنا مسح ہونا چاہیے۔ اگر پاؤں کے مقدم اور ظاہری حصے پر ہاتھ کی چھوٹی 3 انگلیوں کی مقدار جتنا مسح نہ ہوا تو پھر مسح نہیں ہوگا۔ مسح کا یہ اتنا مسح کرنا، ہاتھ کی چھوٹی 3 انگلیوں کی مقدار ہو، یہ فرض ہے۔ اب مثال کے طور پر کسی نے 1 انگلی کے ساتھ یا 2 انگلیوں کے ساتھ مسح کیا تو یہ جائز نہیں ہوگا۔ اسی طرح کسی نے پاؤں کے مقدم حصے کا مسح نہیں کیا بلکہ ایڑی کی طرف سے مسح کیا، یہ بھی مسح نہیں ہوگا۔ کسی نے ظاہر پر مسح نہیں کیا، یعنی اوپر والے حصے پر مسح نہیں کیا، موضع کے نیچے مسح کر دیا، پھر بھی مسح نہیں ہوگا۔ تو مسح کرنے میں یہ 3 چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ ایک یہ کہ پاؤں کا مقدم حصہ ہو، یعنی اگلا حصہ ہو۔ دوسری یہ کہ پاؤں کا ظاہر ہو، یعنی اوپر والا حصہ ہو، نیچے تلوا نہ ہو۔ اور تیسری یہ کہ کم از کم ہاتھ کی چھوٹی 3 انگلیوں کی مقدار جتنا مسح ہو۔ وَسُنَنُهُ مد الاصابع مفرجۃ من رؤوس اصابع القدم الى الساق۔ وسننہ، اور موضوع پر مسح کی سنت یہ ہے کہ مد الاصابع، سنن جمع ہے، یعنی اس کی سنتیں یہ ہیں۔ موضوع پر مسح کی سنتیں یہ ہیں: مد الاصابع، ایک یہ کہ ابتدا کرے مد الاصابع، انگلیوں کو کھینچے، یعنی جب مسح شروع کر رہا ہو تو شروع کرنے کا طریقہ یہ، سنت طریقہ یہ کہ وہ انگلیوں کو کھینچے، مفرجتاً، انگلیاں کھلی ہوئی ہونی چاہیے، من رؤوس اصابع القدم، پاؤں کی انگلیوں کے سروں سے، ہاتھ کی 3 انگلیوں کو پاؤں کی انگلیوں کے سروں سے کھول کر، یعنی انگلیوں کو کھول کر کھینچنا شروع کرے، الی الساق، ساق کی طرف، یعنی پنڈلی کی طرف۔ یعنی اب
اس عبارت میں مد الاصابع مفرجۃ من رؤوس اصابع القدم الی الساق، پہلے سب کا ترجمہ سن لیجئے کہ انگلیوں کو کھول کر پاؤں کی انگلیوں کے سروں سے پنڈلی کی طرف کھینچے۔ اب اس میں کئی چیزیں پائی جا رہی ہیں۔ ایک یہ کہ انگلیوں کو کھینچنا پایا جاتا ہے، یعنی انگلیوں کو صرف رکھ نہیں دینا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ انگلیاں کھلی ہوئی ہونی چاہیے۔ اب تیسرا یہ کہ پاؤں کے انگلیوں کے سروں سے ابتدا کرنی چاہیے، یعنی ہاتھ کی انگلیوں کو پاؤں کی انگلیوں کے سرے سے کھینچنا چاہیے، کھینچنے کا شروع کرنا چاہیے۔ چوتھی چیز یہ پائی جاتی ہے کہ انگلیوں کو پاؤں کے سروں سے پنڈلی کی طرف لے کر جانا چاہیے۔ آغاز پاؤں کی انگلیوں کے سروں سے ہونا چاہیے اور یہ کھینچ کر پنڈلی کی طرف لے کر جانے چاہیے۔ تو یہ چار تقریباً سنتیں اس عبارت میں انہوں نے بتا دی۔ اب کوئی شخص اگر پنڈلی سے انگلیوں کی طرف لے کر جائے گا، اس کا مسح ہو جائے گا، لیکن خلاف سنت ہوگا۔ اسی طرح کسی شخص نے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کھولی نہیں ہیں، ملائی ہوئی ہیں، مسح تو ہو جائے گا لیکن سنت کے خلاف ہوگا۔ وَيَنْقُضُ مَسْحَ الْخُفِّ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ، اور يَنْقُضُ مسح کو توڑ دیتی ہیں، أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ چار چیزیں، مسح کو چار چیزیں توڑ دیتی ہیں۔ كُلُّ شَيْءٍ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ، ہر وہ شے جو وضو کو توڑ دیتی ہے، یعنی پہلی وہ چیز جو مسح کو توڑ دیتی ہے وہ چیزیں ہیں جو وضو کو توڑ دیتی ہیں، جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے مسح بھی ان سے ٹوٹ جاتا ہے، کہ جیسے وضو ٹوٹے گا مسح بھی ٹوٹ جائے گا، اور پھر جب وضو کرے گا تو موضوع پر مسح بھی کر لے گا۔ وَنَزْعُ خُفٍّ وَلَوْ بِخُرُوجِ أَكْثَرِ الْقَدَمِ إِلَى سَاقِ الْخُفِّ، دوسری چیز جو مسح کو توڑ دیتی ہے، نزع خف موزے کا اتارنا، ولو بخروج اکثر القدم، اگرچہ نکلے پاؤں کا اکثر حصہ، الی ساق الخف پنڈلی کی طرف موزے سے، یعنی موزے کا جو حصہ پنڈلی کی طرف ہے اس طرف سے پاؤں کا اکثر حصہ بھی نکل آیا تو یہ بھی موزے کا اتارنا پایا جائے گا، یہ بھی نزع خف ہوگا، اور نزع خف سے یعنی موزے کے اتارنے سے مسح ٹوٹ جاتا ہے۔ وَإِصَابَةُ الْمَاءِ اکثر احدى القدمین فی الخف علی الصحیح، تیسری چیز جو موضوع پر مسح کو توڑ دیتی ہے، اصابت الماء پانی کا پہنچنا، اکثر حصے پر، احدى القدمین دونوں قدموں میں سے کسی ایک قدم کو، دونوں قدموں میں سے کسی ایک قدم کو پانی کا دونوں قدموں میں سے کسی ایک قدم پر، کسی ایک قدم کے اکثر حصے پر پانی لگ گیا، فی الخف موضع میں، موضع کے اندر، علی صحیح صحیح تر قول کے مطابق، تو یہ بھی مسح کو توڑ دے گا۔ وَإِصَابَةُ الماء پانی کا پہنچنا، اکثر احدى القدمین فی الخف علی الصحیح صحیح تر قول کے مطابق موضع میں دو قدموں میں سے ایک قدم کے اکثر حصے پر پانی کا پہنچنا مسح کو توڑ دے گا۔ وَمُضِيُّ الْمُدَّةِ إِن لَّمْ يَخَفْ ذَهَابَ رِجْلِهِ مِنَ الْبَرَدِ،
چوتھی چیز جو مسح کو توڑ دیتی ہے وہ ہے مدی المدت، مدت کا گزر جانا۔ مقیم کے لیے 1 دن رات، مسافر کے لیے 3 دن راتیں۔ یہ جیسی مدت گزرے گی مسح ٹوٹ جائے گا۔ اگرچہ علم یا خف، اگرچہ خوف نہ ہو، ذہاب رجل ہی من البرد، اگر سردی کی وجہ سے پاؤں کے چلے جانے کا، پاؤں کے ضائع ہونے کا خوف نہ ہو، یعنی کہیں ایسی جگہ ہے کہ بہت زیادہ سردی ہے اور وہاں سردی کی وجہ سے اگر موزے سے پاؤں نکالتا ہے تو پاؤں ضائع ہو جائے گا، تو پھر پاؤں کو نکالنے کی ضرورت نہیں ہے یا پاؤں کو دھونے کی پھر ضرورت نہیں ہے، پھر مدت کے بعد بھی موزے پر مسح کر لے۔ تو مدت کا گزر جانا یہ موزے پر مسح کو توڑ دیتا ہے، لیکن اگر سردی کی وجہ سے پاؤں کے ضائع ہونے کا خوف ہو تو پھر مدت کا گزر جانا بھی مسح کو نہیں توڑے گا، یعنی پھر جب تک یہ خوف ہے کہ سردی کی وجہ سے پاؤں ضائع ہو جائے گا اگر موزے سے نکالا تو پھر مسح کرتا رہے، جیسا کہ ہمارے فوجی صاحبان جہاں سکردو وغیرہ کی طرف اوپر پہاڑوں میں ہوتے ہیں تو وہاں یہ اندیشہ رہتا ہے کہ اگر وہ بوٹوں سے پاؤں نکالیں گے تو ان کے پاؤں کے ضائع ہو جانے کا خوف ہوتا ہے، تو وہ پھر بوٹوں پر مسح ہی کرتے رہتے ہیں، اور ان کے لیے حکم بھی یہی ہے کہ وہ پھر مسح ہی کرتے رہیں۔ ان کے لیے وضو کرنا بھی نقصان دہ ہوتا ہے۔ وبعد الثلاثة الأخيرة غسل رجليه فقط، اور یہ جو 4 شرطیں گزری ہیں ان میں سے آخری 3 کے بعد صرف پاؤں کو دھو لے۔ ولا يجوز یہ آگے اور مسئلہ آ رہا ہے، یعنی یہ بتلا رہے ہیں یہاں پر کہ وبعد الثلاثة الأخيرة غسل رجلیہ فقط، آخری 3 کے بعد صرف پاؤں کو دھو لے، یعنی جو آخری 3 یہ چیزیں گزری ہیں، اور وہ ہے موزے کا اتارنا اور دونوں پاؤں میں سے کسی ایک پاؤں کے اکثر حصے پر پانی کا پہنچنا اور مدت کا پورا ہونا۔ ان 3 صورتوں میں سے صرف پاؤں کو دھو لے، پھر موزے پہن لے اور مسح کر لے۔ پہلی جو صورت تھی یعنی وضو، جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے تو اس صورت میں پھر وضو کرنا ہوگا۔ آخری 3 صورتوں میں صرف پاؤں دھونے ہوں گے، پہلی صورت میں وضو کرنا ہوگا۔ ولا يجوز المسح على عمامة وقلنسوة وبرقع وقفازين، اور مسح کرنا جائز نہیں ہے عمامہ پر یعنی پگڑی وغیرہ پر، وقلنسوة ٹوپی پر، وبرقع برقع پر یعنی عورتوں کے لیے برقع پر مسح کرنا جائز نہیں ہے، وقفازین اور داستانوں پر، یعنی ان چیزوں پر مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ اس لیے جائز نہیں ہے کہ موضوع پر مسح کرنا خلاف قیاس احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ جو چیز خلاف قیاس ثابت ہو وہ دوسری چیز کے لیے اس کو مثال نہیں بنا سکتے، دوسری چیز کے لیے اس سے دلیل نہیں پکڑ سکتے۔ تو موضوع پر مسح کرنا یہ خلاف قیاس احادیث سے ثابت ہے، عمامے پر، ٹوپی پر، برقع اور داستانوں وغیرہ پر چونکہ کوئی احادیث نہیں ہے تو موضوع سے ان چیزوں پر مسح کو قیاس نہیں کر سکتے۔ واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔